آج میں چنگیز خان کے اس پوتے کی تاریخ لے کر آیا ہوں جس پوتے نے پورے اسلامی سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا تھا، اور ماتر ایک ایسی سلطنت بچی تھی جو اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ تاریخ خود بخود اپنا دھارا موڑ لیتی ہے۔ تو آئیے آج ہم ہلاکو خان کے بارے میں جانیں گے کہ ہلاکو خان کیسا فاتح تھا اور کتنا وحشی انسان تھا۔ یہ جب آپ اس کی تاریخ سنیں گے تو پھر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک حکمران اتنا ظالم اور سفاک کیسے ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے افق پر بعض نام ایسے ابھرتے ہیں جو صدیوں تک ڈر، حیرت اور عبرت کی علامت بنے رہتے ہیں۔ ہلاکو خان بھی انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی آمد سے پہلے شہروں کی سانسیں رک جاتی، قلعوں کے دروازے بند ہو جاتے اور سلطنتوں کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی۔ لیکن ہلاکو خان اچانک کہیں سے نہیں آیا تھا۔ وہ ایک ایسی خون آشام روایت کی پیداوار تھا جس کی بنیاد چنگیز خان نے رکھی تھی۔ ہلاکو خان منگول تاریخ کے سب سے طاقتور خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق براہ راست چنگیز خان کے گھرانے سے تھا۔ وہ چنگیز خان کا پوتا اور طولوئی خان چنگیز خان کے 4 بیٹوں میں سب سے چھوٹا مگر سب سے زیادہ جنگی ذہن رکھنے والا سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طولوئی کے بیٹوں میں بھی سختی اور تنظیم اور بے رحمی فطری طور پر نظر آتی تھی۔ ہلاکو خان بچپن ہی سے ایک عام بچے کی طرح نہیں پلا، بلکہ اسے منگول سلطنت کے مستقبل کے ایک بڑے مہرے کے طور پر تیار کیا جانے لگا۔ منگول خیموں میں پیدا ہونے والا یہ بچہ کھلے میدانوں، سخت موسموں اور تلواروں کی جھنکار میں جوان ہوا۔ اس کی پرورش ایسی فضا میں ہوئی جہاں کمزوری جرم سمجھی جاتی تھی اور طاقت ہی سب سے بڑا قانون تھی۔ بچپن سے ہی اسے گھوڑے پر سوار ہونا، تلوار سنبھالنا اور تیر اندازی سکھائی گئی۔ منگول روایت کے مطابق بچہ جب چلنا سیکھتا تھا تو اسے گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا جاتا، اور ہلاکو خان اس روایت کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ ہلاکو کی ماں سروگیکتی بیگی ایک غیر معمولی عورت تھی۔ وہ ذہین، سیاسی شعور رکھنے والی اور بے حد مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سروگیکتی بیگی نے ہلاکو، منگو خان، قبلائی خان اور اریک بوگے کو صرف جنگجو ہی نہیں بلکہ سلطنت چلانے کے فن بھی سکھائے، اور اس فن سے ان چاروں کو آشنا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس خاندان کے بیٹے صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے بھی آگے بڑھے۔ ہلاکو خان کی شخصیت میں ایک عجیب تضاد پایا جاتا تھا۔ وہ ایک طرف بے رحم اور سفاک سپہ سالار تھا تو دوسری طرف نظم و ضبط کا قائل اور منصوبہ بندی میں کمال رکھتا تھا۔ وہ بلا وجہ قتل و غارت کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب اس کا فیصلہ ہو جاتا تو پھر رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہی خصوصیت بعد میں اسے فتوحات کی بنیاد بنی۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی، لیکن ایک بات طے تھی کہ چنگیز کی وراثت صرف زمین پر نہیں بلکہ خوف بھی تھا۔ اس خوف کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے حکمران درکار تھے جو رحم کے جذبات کو کمزوری سمجھتے ہو۔ ہلاکو خان اسی سوچ کے ساتھ جوان ہوا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی منگو خان کے ساتھ ابتدائی سیاسی تربیت حاصل کی اور سلطنت کے اندرونی معاملات کو قریب سے دیکھا۔ جب منگو خان سلطنت کا عظیم خان بنا تو اس نے سلطنت کو مزید وسعت دینے کا عزم کیا۔ مشرق میں چین، شمال میں روس اور مغرب میں اسلامی دنیا، یہ سب منگول حکمرانوں کی نگاہ میں تھے۔ منگو خان جانتا تھا کہ مغربی علاقوں کو فتح کرنا آسان نہ ہوگا، کیونکہ وہاں قدیم تہذیبیں، مضبوط قلعے اور گہری مذہبی جڑیں مضبوط تھی۔ اس مقصد کے لیے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ فیصلہ کن بھی ہو۔ اس کی نظر انتخاب ہلاکو خان پر ٹھہری۔ یہ انتخاب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ منگو خان ہلاکو کی طبیعت، اس کی فوجی سمجھ بوجھ اور اس کی بے رحمی سے بخوبی واقف تھا۔
ہلاکو کو حکم دیا گیا کہ وہ مغرب کا رخ کرے اور ان تمام طاقتوں کو ختم کر دے جو منگول اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ اس حکم کے ساتھ ہی ہلاکو خان کی زندگی کا دوسرا اور سب سے اہم دور شروع ہوتا ہے۔ مشن واضح تھا، ایران کے اسماعیلی قلعے، خاص طور پر قلعہ الموت اور اس کے بعد بغداد کی عباسی خلافت، یہ محض فوجی مہم نہیں تھی بلکہ صدیوں پر محیط ایک تہذیب، ایک مذہبی طاقت اور ایک سیاسی نظام کو چیلنج کرنا تھا۔ ہلاکو خان جانتا تھا کہ اس سفر میں صرف تلوار ہی نہیں بلکہ ذہن، منصوبہ بندی اور خوف کی نفسیات بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ ہلاکو خان نے اپنے ساتھ ایسی فوج تیار کی جو منگول سلطنت کی سب سے منظم اور مہلک فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ گھوڑ سوار، تیر انداز، محاصرے کے ماہرین اور جنگی انجینئر، سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اس نے چین سے ماہرین محاصرہ بلوائے جو قلعے گرانے میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہلاکو صرف لڑاکا نہیں بلکہ ایک دور اندیش حکمران تھا۔ روانگی سے پہلے اس نے منگول دربار میں ایک بات صاف کہی، جو اطاعت کرے گا اسے امان ملے گی اور جو مزاحمت کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ یہ الفاظ بعد میں حقیقت بن کر اسلامی دنیا پر نازل ہوا، لیکن اس وقت یہ صرف ایک اعلان تھا، طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ یوں ہلاکو خان بچپن کی خیمہ زندگی، جوانی کی جنگی تربیت اور اقتدار کی مکمل تیاری کے بعد مغرب کی طرف روانہ ہونے کو تیار تھا۔ اسے شاید اندازہ نہ تھا کہ اس کا نام تاریخ کے ان صفحات پر لکھا جائے گا جنہیں پڑھتے وقت آج بھی آنکھیں نم اور دل بوجھل ہو جائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان ایک کردار سے نکل کر ایک علامت بنتا ہے، اور اسی علامت کا نام تھا ہلاکو خان۔ قلعہ الموت سے بغداد تک آگ، خون اور خلافت کا زوال۔ ہلاکو خان کی مغرب کی طرف پیش قدمی کوئی عام فوجی مہم نہ تھی بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا، منظم اور خوف کی نفسیات پر مبنی طوفان تھا۔ چیپٹر 1 میں جس تیاری، نظم و ضبط اور ارادے کا ذکر ہوا، اب وہ سب حقیقت بننے والا تھا۔ جیسے ہی منگول فوجیں ایران کی سرحدوں میں داخل ہوئی، مشرقی دنیا کی وہ خاموشی ٹوٹنے لگی جو صدیوں سے علم، فلسفہ اور مذہبی طاقت کی علامت تھی۔ ایران کی سرزمین اور پہلا نشانہ۔ ایران اس دور میں مختلف ریاستوں، فرقوں اور مضبوط قلعوں میں بٹا ہوا تھا۔ سب سے طاقتور اور پراسرار قوت اسماعیلیہ تھے، جن کا مرکز مشہور شہر قلعہ الموت تھا۔ یہ قلعہ محض پتھروں کی دیواروں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ، ایک خوف اور ایک خفیہ تنظیم کی علامت تھا۔ یہاں سے برسوں تک حکمرانوں کے قتل کے اقدامات صادر ہوتے رہے۔ ہلاکو خان جانتا تھا کہ جب تک قلعہ الموت باقی ہے، مغرب میں منگول اقتدار مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس نے بغداد سے پہلے اسی قلعے کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ منگول فوجیں پہاڑوں کے بیچ ان خطرناک راستوں سے گزری جہاں عام فوجیں قدم رکھنے سے بھی گھبراتی تھیں۔ محاصرہ آسان نہ تھا، قلعہ بند پہاڑیوں پر واقع تھا، راستے تنگ اور دفاع مضبوط تھا، لیکن ہلاکو خان کے پاس وہ چیز تھی جو اس کے دشمنوں کے پاس نہیں تھی: صبر، منصوبہ بندی، اور اس نے چین سے لائے گئے محاصرے کے ماہرین کو استعمال کیا۔ منجنیقیں نصب کی گئی، رسد کاٹ دی گئی اور خوف کی وہ فضا پیدا کی گئی جس میں دشمن کی ہمت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ آخرکار اسماعیلی رہنما رکن الدین خور شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ قلعہ الموت منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ وہ قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ ہلاکو خان نے یہاں وہ کام کیا جسے تاریخ کبھی معاف نہ کر سکی۔ بے شمار کتابیں جلائی گئی، کتب خانے تباہ کر دیے گئے اور ایک پورا فکری نظام راکھ میں بدل دیا گیا۔ یہ صرف فتح نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا: اب کوئی قلعہ محفوظ نہیں، بغداد کی طرف بڑھتا ہوا سایہ۔ قلعہ الموت کے بعد اگلا ہدف بغداد تھا، اسلامی دنیا کا دل، عباسی خلافت کا مرکز، علم و تہذیب کا شہر۔ بغداد کی شان و شوکت کے قصے مشرق و مغرب میں مشہور تھے۔ یہاں بیت الحکمہ تھا، علماء، فقہا، فلسفی اور سائنسدان آباد تھے، لیکن اس عظمت کے پردے کے پیچھے ایک خطرناک کمزوری چھپی ہوئی تھی:
سیاسی ناتجربہ کاری اور غلط فہمیاں اور ساتھ میں غداری۔ خلیفہ المستعصم باللہ ایک نیک دل مگر کمزور حکمران تھا۔ اس نے منگول خطرے کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اس کے دربار میں مشیروں نے غلط اطلاعات دی، بعض نے غداری کی اور بعض نے خاموشی اختیار کی۔ بغداد کی فوج نہ منظم تھی اور نہ ہی تیار۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو پیغامات بھیجے، اطاعت قبول کرو، خراج دو اور دروازے کھول دو، لیکن غرور اور غفلت نے انکار کو جنم دیا۔ 1258 بغداد کا سقوط۔ یہ تاریخ کا وہ سال تھا جس نے صدیوں کا نظام بدل ڈالا۔ ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے گرد جمع ہوئی، محاصرہ شروع ہوا۔ چند ہی دنوں میں شہر کی دیواریں لرزنے لگی۔ دجلہ کے کنارے منجنیق نصب تھی، آسمان پر تیر برس رہے تھے اور زمین پر قیامت اتر رہی تھی۔ جب منگول لشکر شہر میں داخل ہوا تو وہ منظر پیدا ہوا جسے لفظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ گھروں میں گھس کر قتل، گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر، دجلہ کا پانی سیاہ۔ کہا جاتا ہے کہ کتابوں کی سیاہی سے اور آسمان پر دھوئیں کے بادل سے لاکھوں انسان مارے گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو امان نہ ملی۔ مدارس، مساجد، مکاتب، کتب خانے سب راکھ میں بدل گئے۔ بیت الحکمہ جو علم کا خزانہ تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ خلیفہ کا انجام۔ خلیفہ المستعصم باللہ کو گرفتار کیا گیا۔ روایت ہے کہ ہلاکو خان نے اسے دولت اور خزانے تو فوج کیوں نہ بنائی۔ بعد میں خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے رندوا دیا گیا تاکہ منگول عقیدے کے مطابق شاہی خون زمین پر نہ گرے۔ یوں 500 برس پرانی عباسی خلافت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک انسان یا حکومت کی موت نہیں تھی بلکہ ایک پورے دور کا اختتام تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی دنیا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جو شہر بچے انہوں نے دروازے کھول دیے، جو حکمران بچے انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ ہلاکو خان کا نام اب صرف ایک فاتح کا نام نہیں رہا بلکہ ایک ڈر، ایک سزا، ایک مثال بن چکا تھا۔ لیکن تاریخ یہاں نہیں رکی۔ اسی ہلاکو خان کو آگے چل کر ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے وہ کبھی تیار نہ تھا۔ وہ مزاحمت جس کا نام عین جالوت تھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اب دنیا میں کوئی طاقت ہلاکو خان کو روک نہیں سکتی۔ ایک کے بعد ایک شہر اس کے قدموں میں جھک چکا تھا، سلطنتیں مٹ چکی تھی اور حکمران اطاعت کے پروانے لے کر اس کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے۔ اسلامی دنیا خوف کے سائے میں آ چکی تھی، لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، طاقت جب حد سے بڑھتی ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی دیوار ضرور کھڑی ہوتی ہے۔ شام پر قبضہ، فتح کا غرور۔ بغداد کے بعد ہلاکو خان نے اپنی نظریں شام پر جما دی۔ دمشق، حلب اور دیگر اہم شہر اس کے راستے میں تھے۔ منگول فوجوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ حلب نے مزاحمت کی مگر جلد ہی وہ بھی تباہ ہو گیا۔ دمشق نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ مساجد میں منگول گھوڑے باندھے گئے اور شہر کی فضا میں خوف بسیرا کرنے لگا۔ یہ وہ شہر تھا جس کو صلیبی جنگوں کے خون ریز مارکوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اور اسی شام، اسی دمشق کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک بھی ہے۔ منگولوں نے اسے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا منگول سپاہیوں کا، لیکن مسلمانوں کا خون نالے میں بہنے والے پانیوں کی طرح بہنے لگا۔ اب ہلاکو خان کا اگلا ہدف مصر تھا۔ اگر مصر فتح ہو جاتا تو اسلامی دنیا کا آخری مضبوط قلعہ بھی منگول سلطنت کے زیر نگیں آ جاتا۔ لیکن ہلاکو کو شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ ہر شکست زدہ قوم کے اندھیرے میں کہیں نہ کہیں امید کا چراغ جلتا رہے۔ واپسی اور ایک بڑی غلطی۔ اسی دوران منگول سلطنت سے ایک خبر آئی، عظیم خان منگو خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ منگول روایت کے مطابق بڑے فیصلے اور جانشینی کے معاملات میں تمام شہزادوں کی موجودگی ضروری تھی۔ ہلاکو خان کو مجبوراً اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ واپس لے جانا پڑا۔ اس نے شام میں صرف ایک محدود لشکر چھوڑا جس کی کمان اس کے قابل اور مغرور سپہ سالار قطبغہ نوین کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہلاکو خان نے تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کی۔ مصر میں بیداری، مملوکوں کا عروج۔ مصر میں اس وقت مملوک سلطنت قائم تھی۔
غلاموں سے اٹھ کر سلطان بننے والے یہ جنگجو سخت جان، منظم اور ایمان سے بھرپور تھے۔ سلطان سیف الدین قطز اور اس کے سپہ سالار مصر میں اس وقت مملوک سلطنت قائم تھی۔ غلاموں سے اٹھ کر سلطان بننے والے یہ جنگجو سخت جان، منظم اور ایمان سے بھرپور تھے۔ سلطان سیف الدین قطز اور اس کے سپہ سالار رکن الدین بیبرس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آج منگولوں کو نہ روکا گیا تو کل اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ قطز نے منگول سفیروں کو قتل کرا دیا اور اعلان کیا، اب فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ اعلان صرف جنگ کا نہیں بلکہ بقا کا اعلان تھا۔ عین جالوت کا وہ معرکہ، تاریخ کا موڑ۔ فلسطین کی سرزمین پر واقع عین جالوت وہ میدان تھا جہاں تاریخ نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ منگول پہلی بار کسی ایسی فوج سے ٹکرانے والے تھے جو نہ صرف جنگ جانتی تھی بلکہ منگول حربوں کو بھی سمجھ چکی تھی۔ مملوکوں نے جعلی پسپائی کا حربہ استعمال کیا، وہی حربہ جو منگول خود استعمال کرتے تھے۔ قطبغہ اس جال کو نہ سمجھ سکا۔ جیسے ہی منگول لشکر آگے بڑھا، مملوک فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، تلواریں ٹکرائی، گھوڑے گرے اور میدان لاشوں سے بھر گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مملوک دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے کہ منگول جب گھیرے میں آ گئے تو منگولوں کو لگا کہ اب تو ہم بچ سکتے نہیں، تو چلو آخری لڑائی زندگی اور موت کی لڑ لیتے ہیں۔ تب جا کر سلطان سیف الدین قطز نے اپنا زرہ اور خود اتار کر میدان جنگ میں پھینک دیا اور للکار کر کہا اپنے سپاہیوں کو کہ دیکھو تمہارا سلطان بغیر زرہ اور خود کے تمہارے سامنے اگلی صف میں لڑ رہا ہے، تو تم کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ آخرکار قطبغہ مارا گیا اور منگول فوج کو ایسی شکست ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ منگولوں کی پہلی بڑی شکست تھی۔ شکست کے اثرات۔ عین جالوت کی شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ منگول ناقابل شکست نہیں۔ اسلامی دنیا میں امید کی لہریں دوڑ گئی۔ وہ خوف جو بغداد کے بعد ہر دل میں سما گیا تھا اب ٹوٹنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو جب یہ خبر ملی تو اس کے لیے یہ محض ایک جنگی نقصان نہیں تھا بلکہ اس کی انا پر زوردار ضرب تھی۔ اس نے بدلے لینے کی کوشش کی لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ منگول سلطنت اندرونی اختلافات کا شکار ہو رہی تھی اور ہلاکو خود ایران میں قائم اپنی ریاست الخانی سلطنت کو سنبھالنے میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کے آخری برسوں میں ہلاکو خان پہلے جیسا نہ رہا۔ اگرچہ وہ طاقتور حکمران تھا مگر عین جالوت کی شکست اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ 1265 میں ہلاکو خان کا انتقال ہوا، وہی شخص جس نے خلافت مٹا دی تھی خود تاریخ کے فیصلے کے آگے بے بس نظر آیا۔ اس کے بعد اس کی اولاد نے الخانی سلطنت چلائی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آگے چل کر اسی خاندان کے کچھ حکمران اسلام قبول کر گئے۔ گویا تاریخ نے ایک عجیب انتقام لیا ہلاکو خان سے۔ تاریخ کا سبق۔ ہلاکو خان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، غرور بالآخر شکست میں بدل جاتا ہے۔ تہذیب تلوار سے مٹ سکتی ہے مگر یادوں سے نہیں۔ بغداد مٹ گیا، خلافت ختم ہو گئی مگر تاریخ نے ہلاکو خان کو صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک عبرت کے طور پر محفوظ کر لیا، اور یہی تاریخ کا انصاف ہے۔ دوستو، یہ سیریز آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہاں اگر کسی حکمران، سلطان یا پھر کسی سپہ سالار کے بارے میں آپ سننا اور جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ میں اس پر کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں اور پھر آپ اس سے مستفیض ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔